بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وأسيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البطحي الابتهي التهامي مولن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات ارشاد فرمائے محمد. حضرات اکرامی قدر، ایام عزا اخیر مراحل پر ہیں اور دو تین باتیں عرض کرتا ہوں کل کی گفتگو سے مربوط کرتے ہوئے. بہرحال ایک ٹھیک ٹھاک تسلسل ہو گیا. آپ حضرات کی سماعتیں بابر رہیں اور شرکت رہی، اور بیان کا ایک تسلسل کسی حد تک رہا، اسی کو مربوط کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ روایت میں آیا کہ مومن کی مثال ماء خالص کی طرح ہے. تمثیل میں بھی، مثال میں بھی معصوم علیہ السلام نے اخلاص کو رکھا ہے، خلوص کو رکھا ہے. مثالیہ طور پر بھی جو بات فرمائی گئی اس میں اخلاص کی شرط ہے. اب ذرا سا بات کو سمجھیں، آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. قدر و قیمت یا آسان جو اس کے لیے مناسب لفظ ہے، ویلو کسی بھی چیز کی، اس کے لیے عرفا نے ایک زاویہ دیا کہ کسی بھی چیز کی جو قدر و قیمت ہے، جو اس کی اوقات ہے، جو اس کی حیثیت ہے، وہ اسی بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ خالص کتنا ہے. یعنی قیمت طے ہوتی ہے خالص ہونے سے. اس کو آپ کسی زاویے سے دیکھ لیں. ایک بالکل سامنے کی معمولی سی بات ہے، گھر میں جو دودھ آتا ہے اس کی قیمت بھی اسی پہ طے ہوتی ہے، خالص ہے کہ ملاوٹ ہے. اگر آپ سونا چاندی لیتے ہیں تو اس کی قیمت بھی اسی پر ہے. تو دیگر تمام اجناس اور موجودات میں قیمت طے ہوتی ہے خالص ہونے سے. تو کلیہ یہ ہے، جو جتنا خالص ہے وہ اتنا قیمتی ہے. اب اسی کو بدل دیں تھوڑا سا لفظ کو، تو جہاں جتنا خلوص پایا جاتا ہے وہیں اسی عمل کی اتنی ہی قیمت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیونکہ اخلاص ایک بنیادی اور معیاری شے ہے جو طے کرتی ہے، اس بات کو جو طے کرتا ہے
دوسری گفتگو تھی میری عامل فی عمل ہی اور عامل فی نفس ہی، جسے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز پڑھنا اور ہے، نمازی ہونا اور ہے، روزہ رکھنا اور ہے، روزے دار ہونا اور ہے۔ تو کمال اخلاص کی منزل ہے۔ اسی لیے مومن کی مثال پانی سے، مگر کیسا پانی؟ ماء خالص، خالص پانی سے، خالص پانی سے مثال دی گئی، کیونکہ خالص پانی کا خاصہ ہے کہ خود پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، دیکھیے موسم بھی بارانی ہے، تو بس اسی پہ کچھ دیر بات ہو جائے آپ سے۔ تو پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ملاوٹ کا ایک کم سے کم بالکل سمپل، یعنی ملاوٹ اگر پاک بھی ہے تو اس کا ایک یہ نقصان تو ہے ہی کہ وہ پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اگر آپ نے عرق کیوڑا اور عرق گلاب ملا دیا ہے پاک پانی میں، اور چاہے کہ وہ بھی پاک ہے، لیکن اب جو اس میں ایک صلاحیت ہے پاک کرنے کی، وہ صلاحیت کھو جاتی ہے، یعنی خلوص گیا تو عطا کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ایک پوری بحث ہے، اور ایک اب بات آ گئی ہے، سن لیجئے، دیکھیے 2-4 منٹ۔ یہ ایک پوری بحث ہے موتی اور معنی کی۔ موتی میم عین تو یہ اہل نظر جانتے ہیں بہتر۔ تو ایتا اب ایتا کے لیے شرط یہ ہے، الف عین تو الف، ایتا کے لیے شرط یہ ہے، ایتا وہ سا، دیکھیے تے سے بھی ہے آتینا، اور توئے سے بھی آتینا ہے، پڑھتے ہیں انہا آتینا، تو وہاں عطیہ کے معنی میں ہے، دینا اور ہے، عطیہ اور ہے، تو خیر وہ دوسری بحث ہو جائے گی۔ تو جہاں یہ کلیہ ہے، پہلے کلیہ سمجھ لیں، فاقد الشے کبھی موتی الشے نہیں ہوتا، جس کے یہاں نہیں ہے وہ عطا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ 10 روپے چاہیے، میری جیب میں 10 پیسے نہیں، تو میں فاقد الشے ہوں، تو فاقد الشے موتی الشے نہیں ہوتا۔ تو عطا کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہاں پائی جائے شے، تو جہاں فقدان ہے وہاں عطا نہیں ہے۔ اب جہاں عطا ہی عطا ہے تو وہاں فقدان کا تصور باطل ہے۔ اب بات سمجھیں، یہ فیضان کی بات ہی ہے۔ اب سنیے، موتی اور معنی، عطا کو روکتی کون سی چیز ہے؟ وہاں تو فیض ہی فیض ہے، ان کے فیض میں کمی نہیں، پھر عطا کو کون سی چیز روکتی ہے؟ تو ایک ہے معنی۔ معنی کا کام یہ ہے جو عطا کے، یعنی جہاں سے نفاذ ہو رہا ہے، جہاں سے عطا کا سفر چل رہا ہے اور جہاں تک پہنچنا ہے، اس کے بیچ کوئی حائل ہو جائے، اسے کہتے ہیں معنی۔ معنی کا کام یہ ہے کہ وہ عطا کے فیض کو روکتا ہے۔ جیسے اس کو ایسے سمجھ لیجئے، بالکل اس طریقے سے کہ اب مثلا یہ بارش ہو رہی ہے، یہ اوپر آپ نے جو یہ شیڈنگ کی ہے، یہ ترپال ڈالا ہے، پلاسٹک ڈالی ہے، یہ جو ترشو ہے، جو قطرات بارہ ہیں، یہ عطا ہے۔ یہ جو آپ نے یہ پلاسٹک ڈالا، یہ معنی ہے۔ تو وہ جو موتی ہے، جو عطا کر رہا ہے، اس کی عطا کے فیض کو اس نے روکا۔ یہ معنی کہاں سے آیا؟ یہ آپ کا بنایا ہوا ہے، اس کی طرف سے عطا ہے، بات سمجھے، اس کی طرف سے عطا ہے، معنی جو ہے یہ آپ کا ہے۔ اب یہ معنی جب تک ہے، جب تک آپ کو ترشوں کا، قطرات بارہ کا فیض نہیں ملے گا، آپ اس میں نہیں بھیگ سکتے، آپ اس سے فیضاب نہیں ہو سکتے۔ اب بارش تو ہو رہی ہے، رحمت تو برس رہی ہے، لیکن یہ بیچ میں معنی ہے جو حائل ہے، جو فیض کو آنے نہیں دے رہا ہے۔ اب آپ اسے دور کریں، جب معنی دور ہو جائے گا تو فیض تو آ ہی رہا ہے، اس کے فیض میں کمی کیا ہے؟ معنی تھا جو آپ کی طرف سے تھا، اب اس کے بعد بھی اس کی عطا ہے موتی کی، اس کا کرم ہے، اس نے کہا دیکھو یہ معنی ہے، اسے تم دور کرو۔
میں تمہیں مہلت دیتا ہوں کہ تم دور کرو، اور اگر تم نے دور نہیں کیا تو میں دور کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں ولائے علی پائی جاتی ہے، تو اب اس کی عطا یہ ہے کہ تمہاری نجات ہونا ہے، تمہیں جنت تک پہنچنا ہے، تمہیں کوثر تک پہنچنا ہے، مگر مانے ہیں تمہارے گناہ۔ تم چاہو تو استغفار سے دور کر لو، ورنہ میں بلاؤں میں نازل کر کے دور کروں گا تاکہ عطا کا فیض جاری ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے روایت ہے البلاء للولا، بلا اہل ولا کے لیے ہے، اہل ولا کے لیے بلا ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ ابتلا، میں نے عرض کیا تھا، ابتلا کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے۔ بلا اہل ولا کے لیے ہے، البلاء للولا۔ کیوں؟ اس لیے ڈانٹا اسی کو جاتا ہے، تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے، روکا اسی کو جاتا ہے جس سے تعلق ہو۔ جس سے تعلق نہیں اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ رابطہ ہے تو جب عطا ہے تو پھر معطی معنی کو دور کرے گا۔ اب بہت تعبیرات ہیں، اس کو سمجھیے۔ ابھی آج نووارد کچھ لوگ ہیں جو زیارت سے آئے ہیں، وہ عطا ہے، فیض ہے، کہ فیض کا منبع ہے۔ اب تعبیرات ہیں بہت سی، مثلا حدیث ہے کہ جو بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے، صلوات علیہ مولا کے نام پر، درحال ہے کہ غسل سے ہو، تو درحال ہے کہ غسل سے ہو، تو ایسے جب پلٹتا ہے زیارت سے تو جیسے شکم مادر سے پیدا ہوا ہے، یعنی بالکل پاک ہو جاتا ہے سارے گناہوں سے۔ اب یہاں اب دیکھیے فصاحت اور بلاغت، اب پتہ نہیں گفتگو آپ کے ذہن میں ہے نہیں ہے، تو یہاں جو اس کے تعبیری معنی ہے، لزوم معنی کی بحث ہے۔ غسل کے ایک ظاہری معنی ہے، 70 ظاہر ہے، 70 باطن ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ ہم غسل کے ظاہری معنی یہی سمجھتے ہیں، سر پر پانی ڈالا اور دائیں سے پانی ڈالا اور بائیں سے پر، اور ایک نیت کی کہ غسل کرتا ہوں فلاں قربتاً اللہ، اللہ اکبر۔ یقیناً یہ غسل ہے، لیکن یہ جو روایت ہے کہ درحال ہے کہ وہ غسل کیا ہوا ہو، یہاں غسل سے مراد صرف یہ غسل نہیں ہے، تعبیرات ہیں الفاظ کی۔ اب بزرگ اس بات کی تائید کریں کہ نئے بچے تو ان قدروں کو نہیں پہچانتے۔ ہم لوگ جب بچے تھے لڑکپن میں تو وہ کلچر تھا، ثقافت تھی، تو بزرگ حقے پہ آگ رگواتے تھے تو کہتے تھے آگ دھو کے لانا۔ بہت سے لوگ ایسے بزرگوں میں اس بات کی تائید کرتے ہیں آگ دھو کے لانا، تو آگ کا غسل کیا تھا؟ اس کے اوپر جو راکھ ہے اسے ہٹا کے لانا ہے، وہ آگ کا غسل تھا۔ تو لفظ وہی ہے غسل۔ جیسے شب برات میں آپ سے آپ کا بچہ کہے انار چاہیے تو آپ لاتے ہیں آتش بازی والا انار، اور بستر پر آپ کی ماں بیمار ہے، لیٹی ہے، وہ کہتی ہے بیٹا انار چاہیے، تو آتش بازی والا انار نہیں لاتے۔ موقع اور محل معنی کو سمجھاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات سمجھ، موقع اور محل معنی طے کرتا ہے۔ تو اب یہاں جو غسل کے معنی ہے، ایک یہ بھی معنی ہے، درحال ہے کہ غسل کیا ہوا ہو یعنی پاک ہوا۔ پاک ہوا یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو حقوق، جو مظلمے، جو ذمے ہیں، پتہ چلا کسی کا مکان لے لیا تھا، کہیں کسی کا کچھ دینا لینا باقی تھا، کچھ اور تھا، خدا نہ خواستہ ایک بات ہے، وہ ان سب چیزوں کو ادا کرے، یہ ہے روح کا غسل۔ وہ پانی سے غسل جسم کا غسل ہے، روح کا غسل ہے اپنی خامیوں کو ریلائز کرنا،
ایڈمٹ کرنا، سرنڈر کرنا، یہ روح کا غسل ہے۔ اور جب معنوی طور پر اور ظاہری طور پر دونوں طریقے سے غسل کیا ہوا آئے گا، یعنی معنی دور ہو جائے گا، تو جب معنی دور ہوگا تو اب عطا امام حسین علیہ السلام کا فیض جاری ہوگا۔ اور اتنی بڑی بارگاہ، جہاں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، کامل الزیارات کی روایت ہے، سن لیجئے، کہ فرماتے ہیں معصوم علیہ السلام کہ وہ دن جو زیارت حسین علیہ السلام میں خرچ ہوتے ہیں وہ عمر میں کاؤنٹ نہیں کیے جاتے۔ جو دن زیارت امام حسین علیہ السلام میں، یہ مسئلہ بدا ہے، یہ پوری بحث پوری مجلس کا موضوع ہے، فی الحال وقت اور حالات نہیں، مسئلہ بدا یہی ہے۔ جو عمر زیارت میں، مان لیجئے آپ کی عمر ہے 60 برس، 20 دن آپ نے زیارت میں کیے تو آپ کی عمر بڑھی، برکت ہوئی، 60 سال 60 برس 20 دن ہو گئی۔ اب یہ 20 دن ایک آپ کو تھوڑی ملے ہیں، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، انہیں سب کو مل رہے ہیں، سمجھے؟ تو یہ روز حیات بٹ رہی ہے۔ حسین علیہ السلام کی زیارت کا فیض ہے، انہیں زیادہ غور کرنا چاہیے جن کی سمجھ میں راہب کا واقعہ نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بارگاہ امام حسین علیہ السلام کا فیض عام ہے۔ بس دو باتیں سنیے، تو اخلاص کا مسئلہ ہے، اس کے بعد حیثیت ہے، آب خالص ہے، آب مطلق ہے، لیکن سرکار من آب قلیل ہے۔ بس 10 منٹ سنیے، آب قلیل ہے۔ آب قلیل کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی بھی نجاست مل جائے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ ایک لوٹا پانی ہے، ایک بالٹی پانی ہے، ایک چھینٹ پڑ گئی اس میں، ایک رشا پڑ گیا، وہ نجس ہو گیا۔ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ تو آب قلیل ہے، ذرا سی نجاست کے بعد وہ نجس ہو جائے گا۔ اب نہ وہ پاک کر سکتا ہے نہ پاک رہا، ذرا سا ایک چھینٹا پڑ گیا، اس میں ایک چھینٹ پڑ گئی، ایک رشا پڑ گیا، وہ نجس ہو گیا۔ حدیث کیا ہے؟ مائے خالص جیسی مثال ہے۔ تو اب مائے خالص سے مثال دی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم آب قلیل ہوں، جی ہم مائے خالص ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ سرکار میں اپنے اوپر منطبق ہوں کیونکہ کسی کو برا لگ جائے، آب قلیل ہوں۔ اس لیے جو آپ کے بزرگ چچا اور بڑے ابا اور ماموں اور خالو اور پھوپھا کہتے ہیں نا فلاں کے ساتھ مت بیٹھنا اور فلاں کے ساتھ مت رہنا، کہ ممکن ہے اب آب قلیل ہوں، ذرا سی ایک چھینٹ آپ کو نجس کر دے، پھر نہ پاک رہے نہ پاک کرنے کے لائق رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد آب کثیر ہے، آب راکد کی بحث ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے، آب کثیر ہے۔ آب کثیر وہ نجس کب ہوگا؟ کا شریعت کہتی ہے جب اس کا رنگ مزہ بو بدل جائے، ذائقہ بدل گیا، اس کی اسمیل بدل گئی، اس کی رنگت بدل گئی۔ دیکھیے یہ زبان کا لطف لیجئے، رنگ بدلنا الگ بات ہے، رنگت بدلنا الگ بات ہے۔ اس کی رنگت بدل گئی، کہ کیا ہوا؟ یہ تو کثیر تھا، کا کثیر تھا، مگر رنگ بدل گیا، مزہ بدل گیا، بو بدل گئی۔ اب وہ خواص نہیں رہے، باتیں بدل گئی، طہارت ختم ہو گئی، یہ نجاست کے زمرے میں آ گیا۔ توجہ، اگر رنگ بدلا، مزہ بدلا، بو بدلی، پتہ چلا ٹھیک ٹھاک تھے، کچھ دنوں کے بعد مجلس پر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، ماتم پر شک کرنے لگے، علم کے دلائل مانگنے لگے، اب زلجنا کیا ہے یہ، ارے کیا ہوا بھائی؟ کا رنگ بدل گیا۔ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رنگ مزہ بو بدل گیا، قصہ ختم ہو گیا، بات ختم۔ آب جاری کی منزل سب سے اعلیٰ ہے، ماحول بیر ہے، بحث ہے، پوری فقہ ہے، ماحول بیر، اس کا استبرا، خیر جانے دیجئے۔ آب جاری کا خاصہ یہی ہے کہ اس میں کتا جائے کچھ جائے اس کی ذات کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ وہاں ہیں اور کتا بھی وہیں ہے تو کتا بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔
اب مین مسئلہ، اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے مرکز سے اتصال کا. آخری بات، گفتگو ختم. مرکز سے اتصال کا، اور اتصال اور انفصال کی بحث تو میں نے خمسہ پڑھا ہے پورا یہاں 2 سال پہلے. اتصال جیسے ابھی بارش ہو رہی ہے، ترشح ہے، قطرات باران نازل ہو رہے ہیں، سڑک پر آپ چل رہے ہیں، پانی بھرا ہے، سینکڑوں نجاستیں آپ کے قدموں سے ٹکرا کے جا رہی ہیں، آپ وہاں سے آئے، چھینٹے پڑے ہیں، آپ نے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، قبلہ چھینٹے پڑ گئے، نجس ہے کہ پاک ہے. تو اب قبلہ آپ سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ نجاستیں، یہ چھینٹے جب آپ کے پڑے، جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو آسمان سے پانی گر رہا تھا یا رک گیا تھا؟ کیوں کا پانی گر رہا تھا، قطرات گر رہے تھے، کہ گر رہا تھا تو چھینٹے پاک ہیں سب. کہ کیا ہوا؟ کہ چونکہ سلسلہ قائم تھا مرکز سے، نہیں سمجھے؟ سلسلہ مرکز سے قائم تھا، مرکز سے وابستگی ہے، تو سینکڑوں نجاستیں قدموں میں سر پٹک کے مر جائیں، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. مرکز سے رابطہ ختم ہے تو ذرا سی چھینٹ نجس کر کے چلی جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مرکز سے رابطہ ہے. مرکز کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے. تو جو مرکز طہارت سے وابستہ ہے، جو مرکز سے متصل ہو گیا، اس پر دنیا کی کوئی نجاست اثر نہیں کرتی. مرکز سے رابطہ شرط ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور اہل اقتصادیات نے یہ گوشہ ہے، چلتے چلتے سنیے، موو کر رہا ہوں، گریز کر رہا ہوں. اقتصادیات کے ماہرین نے کرنسی کو، پیسے کو آب جاری سے ہی مثال دی ہے. جب پڑھایا جاتا ہے، متاجر پڑھائی جاتی ہے، تو کرنسی کو، پیسے کو، آپ کی پونجی کو آب جاری سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی جیسے پانی اگر کسی گڑھے میں رک گیا تو کچھ دنوں کے بعد اس میں تعفن پیدا ہونے لگتا ہے، اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، اس میں کائی آ جاتی ہے، اس سے اسمیل آنے لگتی ہے، اس کا رنگ مزہ بو بدلنے لگتا ہے. پھر نہ آپ اس سے وضو کر پائیں گے، نہ آپ اسے پی پائیں گے. لیکن وہی پانی اگر نہر میں بہہ رہا ہے اور جاری ہے تو اس میں غسل بھی ہوتا ہے، وضو بھی ہوتا ہے. کیونکہ اجرا جو ہے، جاری ہونا، وہ اسے خراب نہیں ہونے دیتا، اس کا ٹھہراؤ اس کو بگاڑ دیتا ہے. اس میں جاری ہونے سے ایک تحریک رہتی ہے. یہی اکنامی کی بحث ہے، اقتصادیات کی، کہ آپ کا جو پیسہ ہے، جو آپ کی پونجی ہے، اس کو بہاؤ دیجئے، وہ جاری رہے. جاری رہے گی تو اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا. اور اگر وہ ٹھہر جائے گا ایک جگہ پر تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. پھر ایک جگہ پر ملتا ہے روایت میں کہ پھل کھاؤ، درخت مت کھاؤ. اگر درخت کاٹ کے کھا جاؤ گے تو اگلی نسلیں فاقہ کریں گی، مزدوری کریں گی. اور اگر درخت چھوڑ کے جاؤ گے تو نسلیں پھل کھاتی رہیں گی. اقتصادیات کی پوری بحث یہی ہے کہ آپ کا سرمایہ محفوظ رہے ہر اعتبار سے. مانوی اعتبار کی شریعت ایک کمپلیٹ لائے، مانوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، مادی وسعت تک جتنا مانویت کے لیے ضروری ہے. دنیا کی اپنی ایک ضرورت ہے، لیکن دنیا دین کے لیے ہے، دین دنیا کے لیے نہیں ہے. یہی فلسفی ہے شریعت کی. بس میں نے گفتگو سمیٹی. جیسی ضرورت ہو، ضرورت پڑے گی تو صلح کی جائے گی، ضرورت پڑے گی تو جنگ ہوگی. امام حسن علیہ السلام نے صلح فرمائی ہے.
اور سادے کاغذ پر سگنیچر آئے ہیں کہ آپ شرائط لکھ دیجئے، تو ان میں شرائط میں ایک شرط مولا نے یہ بھی لکھی تھی کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو نامینیٹ نہیں کرے گا، یعنی استخلاف کی مخالفت تھی امام حسن علیہ السلام نے کی تھی۔ اور ایک کاغذ امام علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کے نام لکھا تھا، جو صبح عاشور پڑھا گیا ہے تعویذ کی شکل میں، جس میں آپ نے لکھا تھا کہ جب ایسے ایسے عالم میں میرے بھائی کو تنہا پاؤ تو تم ان کی مائیت میں جنگ کرنا۔ وہ وصیت کی شکل میں اتھارٹی لیٹر تھا کہ میں جن شرائط پر صلح کر رہا ہوں، جب یہ شرط ٹوٹ گئی تو صلح اپنے آپ ختم ہو گئی۔ اس فات الشرط فات المشروط، یعنی یہ شہزادہ قاسم علیہ السلام نے کربلا میں تلوار نہیں کھینچی ہے، بلکہ یہ تلوار بنیابت امام حسن اٹھائی جا رہی ہے۔ وہ اتھارٹی لیٹر ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں شمشیر زن ہیں، شمشیر بکف ہیں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے زہر دغا سے۔ یہ کائنات کا واحد جنازہ ہے جو گھر سے تیار ہو کے گیا ہے اور دوبارہ واپس آیا ہے۔ 70-72 تیر پیوست تھے، بنی ہاشم نے تلواریں کھینچی، امام حسین علیہ السلام نے روک دیا، دوبارہ جنازہ آیا اور پھر جا کے بقیع میں تدفین ہوئی۔ اب کربلا میں امام حسین علیہ السلام ہیں۔ محسوسات کی ایک دو باتیں میں پڑھتا ہوں، رونے کے لیے مولا کا نام کافی ہے۔ آپ بات سمجھیے، جنازہ عموماً اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، موت زندگی سب کے ساتھ لگا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک جنازہ ہوتا ہے، اٹھانے والے کئی سو ہوتے ہیں، ایک غم ہوتا ہے، پرسہ دینے والے 1000 لوگ ہوتے ہیں۔ کربلا کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ جنازے 70-71 جنازے ہیں، اٹھانے والے اکیلے حسین۔ کتنے غم ہیں اور ان غموں کو برداشت کرنے والے اکیلے حسین۔ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی حال میں شاہ دن بھر رہے۔ عزاداران امام مظلوم ایام ازا اخیر مرحلے پر ہیں، کیا بیتی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ میں بریف میں عرض کرتا ہوں 2-3 باتیں۔ چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو منہال بن عمرو والی روایت بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے کہا مولا کب تک روئیے گا؟ آپ نے فرمایا انصاف نہیں کیا۔ ایک یوسف جدا ہوا تھا، علم نبوت سے جانتے تھے کہ زندہ ہے، مگر اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ کہیں منہال یہ کہہ بیٹھے مولا شہادت آپ کی میراث ہے؟ کہا صحیح کہتے ہو، میراث ہے۔ کیا ماؤں بہنوں کی بے ردائی بھی ہماری میراث ہے؟ اور بھی ایک دو روایات اس طرح کی ہیں۔ اہل حرم کا قافلہ چلا ہے کربلا سے، اس طرف سے گزارا گیا ہے جہاں شہداء کے لاشیں بے گروہ کفن پڑے تھے۔ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے دلاسا دیا سید سجاد علیہ السلام کو۔ قافلہ یہاں سے آگے بڑھا، کوفے پہنچا۔ کوفے میں عبداللہ بن عفیف وسطی کا واقعہ ہوا۔ کوفے کے آگے تکریت ایک شہر تھا، تکریت میں قافلہ پہنچا۔ تکریت میں اس وقت عیسائی رہا کرتے تھے، آج کا جغرافیہ مجھے نہیں معلوم، جو لکھا ہے کتابوں میں وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت تکریت میں عیسائی رہا کرتے تھے۔ ایک عیسائی تکریت سے آیا ہوا تھا کوفے، بات سمجھیے، ایک عیسائی آیا ہوا تھا تکریت سے کوفے۔ اس نے دیکھا تھا عبداللہ بن عفیف وسطی علیہ السلام کے واقعے کو۔ وہ تکریت میں پہنچا پہلے، جب قافلہ پہنچا انہوں نے لیٹر دیا اور کہلوایا آفیشلی کہ ہمارے لیے شہر کے راستے کھولو اور ہمارا انتظام کرو دانے پانی کا، گھوڑوں کے، ہم ادھر سے گزریں گے۔ اور ایسا ایسا جو پروپیگنڈا کیا تھا الیاذ باللہ کہ وہ خارجی کا سر ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وہ عیسائی پہنچا اپنے علماء کے پاس اور اس نے اپنے علماء سے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کوئی خارجی وارجی نہیں ہے،
انہوں نے رسول کے نواسے کو شہید کیا ہے، اور جو سر ہے وہ رسول کے نواسے کا ہے، جو اہل حرم ہے وہ ان کے گھر کے ہیں اور ان کا بیٹے ہیں۔ تو وہاں عیسائیوں کے علماء نے ناقوس، جیسے اپنے ہندوستان میں شنکھ ہوتا ہے نا مندروں میں، ایسی ناقوس، اور ناقوس بجا کے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا وہاں ان کے علماء نے، جیسے ہمارے یہاں نقارہ بجایا جاتا تھا ایسی ناقوس ہوتا، انہوں نے ناقوس بجا کے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب لوگ آئے تو عیسائی علماء نے، جو پادری تھے راہب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ضرور ہیں مگر ہم ذریت رسول کا تماشا دیکھنا جائز نہیں سمجھتے، کہ پھر کیا کریں، آپ کا حکم کیا ہے؟ تو ان کے علماء نے کہا شہر کے دروازے بند کرو، اگر ضرورت پڑے تو ان سے جنگ کرو۔ جب تقریر کے قریب آئے، ہلکی سی رد و قد ہوئی، کچھ جھڑپ ہوئی، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا سجاد کیا ہوا میرے لال؟ کہا پھوپھی اماں تقریر ایک شہر ہے عیسائیوں کا، یہاں کے عیسائیوں کی غیرت جاگ گئی ہے، انہوں نے کہا ذریت رسول کا تماشا دیکھنا حرام ہے۔ علی کی بیٹی نے کاہے سرد کھینچی، یہاں سے قافلہ آگے بڑھا، اسقلان، موصل، نصیبین، بہت یہ پورے عشرے کا موضوع ہے۔ ایک شہر پڑا سیبور، یہ یزیدیوں نے باقاعدہ میپنگ اسٹڈی کر کے، جو آپ سنتے ہیں نا کہ اتنے دنوں میں راستہ طے ہوا، اس کی ایک علت یہ بھی تھی کیونکہ آج کا زمانہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، وائرلیس کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں میسج قاصدوں کے ذریعے ہی پاس ہوتا تھا، وہ حکومت کا ایک پروپیگنڈا تھا، امام علیہ السلام کی شان میں مسلسل گستاخی کر رہے تھے کہ بغاوت کی، کیا وہ کیا، تو مس پروپیگنڈ کیا تھا، اس لیے خبریں لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ تو انہوں نے میپنگ اسٹڈی کی، جغرافیہ کے ماہرین نے ان کے، اور ایسا راستہ اختیار کیا تھا جہاں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی، شیعوں کی بستیاں نہ پڑیں، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ جیسے جیسے خبر عام ہوگی بغاوت ہوگی، اس لیے جو اتنا لمبا راستہ ہے اس کی ایک وجہ یہ تھی۔ سیبور ایک شہر پڑا، سیبور کے جوانوں کو جب پتہ چلا، جو لڑکے تھے 20 سال 22 سال 18 سال 19 سال، یہ لڑکے اس عمر کے جو تھے سب اکٹھے ہو گئے، جو ینگ بلڈ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو قافلہ آ رہا ہے، انہوں نے نواسے رسول کو یہ قیدی بنا کے لا رہے ہیں، قافلہ جو ہے یہ نواسے رسول کا سر اور ان کے اہل حرم ہے، یہ جو قافلہ آ رہا ہے، اور یہ یزید کے لوگ ہیں، انہوں نے بے جرم و خطا بھوکا پیاسا اہل بیت کو قتل کیا ہے۔ تو وہ لڑکے سب مسلح ہوئے، انہوں نے کہا ان سے ہم جنگ کریں گے۔ اب وہاں جو بزرگ تھے، جو بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا سب جگہ سے گزر رہے ہیں، کہیں کوئی کچھ، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں، حکومت سے لڑائی لڑیں، حکومت کی بڑی فوج ہے، ہم کہاں ان سے۔ لڑکوں نے کہا یہ بڈھے سٹیا گئے، اور اس کے بعد انہوں نے لکڑی کا جو پل تھا، جو برج تھا، جو شہر کا راستہ تھا، اس کو کاٹ دیا کلاڑیوں سے، باہر نکلنے کے بعد مسلح، تاکہ اگر ہم سب مارے جائیں تو لشکر شہر میں داخل ہو کے عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرے، اور اس کے بعد مسلح کھڑے ہو گئے باہر آ کے۔ جب سیبور پر یزید کا لشکر پہنچا تو سیبور کے جوان آگے بڑھے، انہوں نے کہا سر ہمارے سپرد کرو اور اہل حرم کو رہا کرو، اور تم یہاں سے واپس جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ اب ان کے پاس ظاہر ہے بڑی فوج تھی، وہ تو صرف جوش کے تحت بول رہے تھے، اور نہ وہ پیشہ ور سپاہی تھے۔ جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ میں ان کا جو جوش اور ولولہ تھا، 700 سے زیادہ یزیدی مارے گئے، اور کوئی 70-80 لڑکے وہ شہید ہوئے سیبور کے۔ ایک اچھی خاصی دیر لڑائی ہوئی۔ شہزادی زینب نے پوچھا سجاد کون سی جگہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں سیبور ہے، یہاں کے جوان بگڑ گئے ہیں کہ اہل بیت کا تماشا نہیں دیکھیں گے، اہل بیت کی تشہیر نہیں ہونے دیں گے۔ علی کی بیٹی نے دکھے ہوئے دل سے اہل سیبور کو دعا دی، بار الہ ان کے ہاں امن و امان رکھ، ان کا پانی میٹھا رکھ، انہیں عافیت سے رکھ، یہ ہمارے جہاں وہاں سے یہاں تک تشہیر ہو رہی ہے، یہ ہمارے حق کے لیے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آگے بڑھا قافلہ، سب سے آخر میں بالا بک، جہاں کے چاہنے والے زیادہ تر یزیدی تھے، اکثریت آلموسٹ یزیدی تھے، اور اس کے بعد شام۔ غرہ سفر کو داخلہ دربار شام ہوا ہے۔ داخلہ دربار شام سے پہلے
قافلے کو باہر روکا گیا ہے. بس ایک بات پڑھتا ہوں, مجلس ختم کرتا ہوں. قافلے کو باہر روکا گیا اور دربار کی آئینہ بندی کی گئی ہے. آئینہ بندی اس طرح سے, آئینہ بندی کا مطلب یہ تھا کہ ایسے قد اعظم آئینے لگائے تھے کہ آل محمد علیہ السلام اپنے آپ کو اسیری کی حالت میں دیکھیں. وہ آئینہ بندی کی گئی اور غرہ سفر کو قافلہ دربار میں داخل ہوا. جب قافلہ تو پورا دربار سجایا تھا, زرق برق, یزید پلید بیٹھا ہوا تخت شاہی پر اور سیکورٹی پر حبشی غلام برہنہ تلواریں لیے کھڑے ہوئے. اس نے کہا میں زینب بنت علی سے کلام کرنا چاہتا ہوں. بس میں نے مجلس ختم کر دی. بیویوں نے حلقے میں لے لیا. ایک بار شمر نے تازیانہ اٹھایا, بربنائے شوہرا پڑھ رہا ہوں. شہزادی فضہ نے تازیانہ اپنی پشت پر لیا اور بیویوں نے حلقہ بنا لیا. بربنائے شوہرا, چونکہ شہزادی فضہ شام کی تھی تو آپ نے فراست سے کام لیتے ہوئے وہ جو 400-200 سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوئے تھے حبشی تلواریں لیے, ان کی طرف مخاطب ہو کے فرماتی ہے, حبش کے رہنے والوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا. ایک شخص تازیانہ اٹھا رہا ہے, تمہاری قوم کی عورت پر تم کھڑے دیکھ رہے ہو. وہ حبشی غلام آگے بڑھے, انہوں نے کہا شمر کو روک لے ورنہ دربار میں جنگ ہو جائے گی. یہ وہ منظر تھا. ایک جملہ اور میں نے مجلس ختم کی, جہاں علی کی بیٹی کو بڑی شدت کے ساتھ اپنا عباس یاد آیا, عون بن عبداللہ یاد آئے, جعفر یاد آئے, محمد یاد آئے, قاسم یاد آئے, علی اکبر یاد آئے. ایک بار نجف کا رقیہ, فریاد بابا میرے عباس و اکبر مارے گئے, بھائی کے ناصر مارے گئے, زینب کی حمایت کو کوئی نہیں آتا. سیعلم الذین ظلموا الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. ماتم. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام. آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل